بلاول بھٹو زرداری صاحب پانی کے مسئلے پر بہت زیادہ پنجاب سے ناراض ہیں اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بیان آ رہا ہے. اچھی بات ہے, اپنے صوبے کے مسائل پر بات اٹھانی چاہیے, لیکن صرف ان کی یاد دہانی کے لیے اور ان سے انصاف طلب کرنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو کہ سندھ کی آبادی کا 50% ہے, اس شہر کراچی میں جو کہ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, وہ کراچی جو کہ سندھ کی ریونیو کا 90% کما کر دیتا ہے, اس شہر کراچی میں پچھلے 13-14 سالہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا ہے. 14 سالوں میں کتنی آبادی بڑھی ہے؟ پہلے شارٹ فال تھا, ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا ہے, بلکہ جو پانی آتا تھا وہ پانی بھی اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے جو پانی آتا تھا, اب وہ پانی بھی یہیں کے کراچی والوں کو چوری کر کے اسی پانی کو یہاں پر بیچا جا رہا ہے ٹینکرز کے ذریعے. تو اگر ان کو واقعی لوگوں کا درد ہے, سندھ کا درد ہے, تو ہم بھی سندھ کے رہنے والے ہیں, سندھ کا دارالخلافہ ہیں کراچی کے رہنے والے لوگ, اور کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, ان کا بھی درد ہونا چاہیے. پاکستان اور خصوصاً سندھ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 36,370 ملین گیلن پانی ارسا سے روزانہ سندھ کو ملتا ہے. کتنے؟ 36,370 ملین گیلن پانی. اس میں سے اس 36,370 ملین گیلن پانی سے جو کراچی کو پانی مل رہا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی ملتا ہے. 540 ملین گیلن پانی ایم جی ڈی کراچی کو ملتا ہے. اور جبکہ تو یہ کتنا بن گیا؟ 36,370 ملین کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 1.5% بنتا ہے. 1.5%. یعنی کہ جو سندھ کو پانی مل رہا ہے پاکستان سے, ارسا سے, ارسا کے معاہدے کے تحت, وہ 36,370 ملین گیلن, اور اس کا صرف 1.5%, 1.5% کراچی کو ملتا ہے پانی. 540 ملین گیلن پانی جو ہے وہ جو کراچی کو مل رہا ہے وہ 1.5% یعنی کہ 1.5% پانی. جبکہ آبادی کراچی کی کتنی ہے؟ 50%. جہاں پر 50% انسان رہ رہا ہے اس کو سندھ کے پانی کا 1.5% ملتا ہے پانی. یہ 260 ملین گیلن K4 کا اور آ جائے گا تو 0.5% اور ایڈ کر لیں. امیجن کریں کہ یہ سندھ کے کو ملنے والے پانی کا ایک بوند ہے, ایک قطرہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سندھ کو جو پانی مل رہا ہے اس میں ایگریکلچر پرپسز کے لیے وہ پانی یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی تو انڈسٹریز چل رہی ہیں نا, جس سے آپ کے ملک کو 70% ریونیو جاتا ہے اسی شہر سے جمع ہو کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے 50% آبادی تو 50% پانی دے دیں, یقیناً وہ ایگریکلچر پرپسز کے لیے پانی جاتا ہے, لیکن 1.5% پانی دینے میں بھی تکلیف ہے, اور اس میں 1% پانی اور بڑھانے کا کوئی اور ارادہ نہیں ہے. تو میں صرف لوگوں کے سامنے یہ کیلکولیشن رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی سندھ کے پانی کا ہمیں صرف 1.5% پانی ملتا ہے, آبادی ہماری سندھ کی آبادی کے حوالے سے 50% ہے. تو میں یہ ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی سے لے کر کشمور تک اور خصوصاً سندھ کے شہری علاقے وہ محرومیوں کا شکار ہو گئے ہیں. یہاں پر مایوسی اپنے عروج پر ہے. پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ تعصب کر رہی ہے اپنی گورننس میں, وہ شہری علاقے کے لوگوں کو وہ مسترد کر رہے ہیں, وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کراچی میں سندھ کے شہری علاقوں کا کوٹا تھا, آپ کو پتہ ہے سندھ میں کوٹا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے. مزے کی بات ہے کہ اس کوٹے پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو سندھ کے شہری علاقوں کا 40% کوٹا ہے, کراچی حیدرآباد کے 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی ہے سندھ حکومت میں اس دور میں, اس سے زائد ایک آدمی کو نوکری نہیں ملی. کیا شہر کراچی میں کوئی بے روزگار نہیں ہے جس کو نوکری ملنی چاہیے؟ کوئی ڈومیسائل والا ایسا نہیں جس کو نوکری ملنی چاہیے؟ حیدرآباد میں کسی کو نوکری نہیں ملنی چاہیے؟ میرپور خاص میں, نواب شاہ میں, سکھر میں کسی کو شہری علاقوں میں اس شہری کوٹے پہ بھی دیہی لوگوں کو لا کر, جبکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, میں ان سے میرا اعتراض نہیں ہے, لیکن غیر منصفانہ عمل سے میرا اعتراض ہے کہ اس شہری کوٹے کو بھی باہر سے لا کر جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ اس کو بھر رہے ہیں. اس سے صوبے کا
मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों में महरूमी बढ़ रही है। और फिर रही सही कसर, चले यहाँ के शहरी इलाकों के लोग फैक्ट्रियों में काम कर लेते थे, इंडस्ट्रीज़ आपने बंद करवा दी हैं क्योंकि आप ना उनको पानी देते हैं, ना उनको आप सेवरेज देते हैं, ना उनको आप रोड बना कर देते हैं। वो सारी पंजाब शिफ्ट हो रही हैं, वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही हैं। रही सही उसके बाद रही सही कसर, लोग दुकान खोल लेते थे, लोग ठेले लगा लेते थे, लोग केबिन बना लेते थे। रही सही कसर, इस कोरोना के चक्कर में आपने उनको भी बंद करा दिया है। इस शहर में पुलिस का जो इस वक्त जो है वो रवैया है, इतनी रिश्वत चल रही है, इतनी रिश्वत चल रही, एक एसडीएम एक दुकान को सील कर रहा है और पूरी मार्केट से पैसे वसूल कर रहा है उसको एक सील को दिखाकर, और इस सील को खोलने के लिए भी पैसे ले रहा है। कह रहे हैं या भाई ये ईद ख़राब करो या तो जेल जाओ या फिर पैसे दो। अरबों रुपए कराची से कैश उठाए गए। ये सरकारी, ये जो लाला के सरकारी अफसर लगाए गए ना, इनके लिए ये मफतूहा इलाका बन गया है कराची, इनके लिए ये माल गनीमत लूटने वाला इलाका बन गया है कराची। सिंध हुकूमत कराची के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के साथ, सिंध के देही इलाकों के साथ बहुत ज़्यादती कर रही है। गवर्नेंस का ये हाल है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, और अब तो वैक्सीन लगने के बाद भी बंदे मर रहे हैं। लाड़काना से लेकर कराची तक बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो मैं अरबाब इख्तियार से पूछना चाहता हूँ कि कल को जब यही मायूस लोग, यही मायूस नौजवान इनको किसी कोई गलत रास्ते पे डालेगा और ये रियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तो सारी दुनिया की ताकत लेकर आप इसको कुचलने के लिए चले आएंगे। आज जब उसको दहशतगर्द बनाने का अमल हो रहा है, जब उसको मायूस किया जा रहा है, जब उससे सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं, आज कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, आज कोई उसके दुखों पर मरहम रखने वाला नहीं है। ये बात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ क्योंकि हमने शहर के अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने ओहदों को छोड़कर हमने अपने पर्सनल दुश्मन बनाए हैं, हमने रॉ के तसल्लुत को यहाँ से ख़त्म किया है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से कि खुदारा इन हालात पर, पाकिस्तान चलाने वालों से कहना चाहता हूँ कि इन हालात पर खुदारा तवज्जो दीजिए। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इस सूबे में ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में लोगों को मायूस करके उनको दीवार से लगा रही है। ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें उनको दीवार से लगा रही है। ये अमल अच्छा अमल नहीं है। और जो यहाँ की चौकीदार जमात थी MQM, और अब जो PTI बनी है, PTI की नाअहली अपने उरूज पर है। उनके रहते हुए पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक MQM की बात है तो उनके बड़े बड़े रहनुमा इतने करप्ट हो गए हैं मोरली और फाइनेंशियली कि उनकी करप्शन अपनी छुपाने के लिए आज जेलों से बाहर हैं। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो नहीं सकते, वो सच बोल नहीं सकते। वो आज भी इसी पीपल्स पार्टी से मराद ले रहे हैं। लोगों को झूठ बोलते हैं, नारे लगाते हैं लिसानियत की बुनियाद पर, लेकिन सब ने जो है वो करप्शन कर रखी है। मोरली करप्ट हैं, फाइनेंशियली करप्ट हैं। तो MQM के तमाम बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो सब करप्शन में उनका बाल जो है वो डूबा हुआ है। इमेजिन करें कि ये मेयर जो कि इतनी करप्शन करके गया है, तबाहाल करके गया, ये किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? या उनके बड़े रहनुमा जो हैं जो आज से चंद दिनों पहले तक जो है वो KKF के चंदे पे पलते थे, इमदाद पे पलते थे, आज अरबपति बने में, आज तो वो किसी के सामने खड़े हो सकते हैं? तो कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को चोरों ने नहीं लूटा। इनका जो चौकीदार था, हमारा जो चौकीदार था 3 सालों से, जिसको हमने वोट देकर चौकीदार बना रखा था, वो चोरों के साथ मिलकर उसने दरवाज़ा खोला है घर का। और जिस घर का चौकीदार बिक जाए उस घर को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। पाक सरजमीन पार्टी ने इन सारे चोरों और चौकीदारों जो मिले हुए थे इनके चेहरों से नकाब नोचा है। मैं लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि अपने रहजनों को पहचानो, अपने डाकुओं को पहचानो, अपनी नस्लों को लूटने वालों को पहचानो। तुम्हारी नस्लों के नौजवानों को कत्ल करने वाले, शोधा कब्रिस्तान आबाद करने वालों को पहचानो। आज वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं मुहाजिर नाम लेकर। पहचानो, इन्हीं के हाथों में 10,000 से ज़ायद मुहाजिर नौजवानों का खून हुआ है, तो इनको पहचानो। इनकी वजह से आज पीपल्स पार्टी जो है वो शहर पर मुसल्लत हुई है। इनकी वजह से आज पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ ये जुल्म कर रही है। ये उसके शराकतदार हैं। कल की बात है, मैं लियाकताबाद गया हूँ। मैं आपके ज़रिए अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल मैं लियाकताबाद गया हूँ, जहाँ पर गैस की लीकेजेस के फटने की वजह से 4 बच्चे
اور 2 بڑے جو ہے وہ شہید ہو گئے 1 سیکنڈ کے اندر. ایک گھر کے 4 بچے جھلس گئے, چھت گر گئی پوری, اور نیچے ایک راگیر جا رہا تھا, اس کے اوپر چھت گری, وہ بھی مر گیا, اور گھر کی ایک عورت مر گئی. 4 بچے ابھی اور 2 خواتین موت اور زندگی کی کشمکش میں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے. کیسے ہوا یہ واقعہ؟ جو پچھلی گلیاں ہیں جہاں سے ساری یوٹیلیٹیز کی لائن جاری ہے, وہ کچرے سے 8 فٹ وہ گلی بھر گئی ہے. اب سوئی گیس والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ جو کانٹیمنیشن ہو گئی, لیکیجز ہو گئی ہے, اس لیکیج کو ٹھیک کیسے کریں؟ وہاں تو 8 فٹ کچرا ہے. 20 گلیاں ایسی ہیں جہاں پر 8 فٹ کچرا پڑا ہوا ہے, غضب خدا کا, اور وہاں سے لائنیں, گیس کی لائن تمام لائنوں میں مکس ہو گئی ہے. گھر کے اندر گیس, وہ ذرا سی تیلی دکھا رہے ہیں, چولہے کو پورا گھر پھٹ رہا ہے وہاں پہ. یار آمین, یہ شہر ہے بھائی, یہاں انسان بستے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, بے بس پڑے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر. 4 بچے, معصوم بچے, ایک گھر کے مر گئے. 4 بچے ابھی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہسپتالوں میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی سی کو آواز لگاتا ہوں, میں کمشنر کراچی کو آواز لگاتا ہوں, ایڈمنسٹریٹر کراچی جو بھی ہے, اور یہ پتہ نہیں مجھے وزیر اعلیٰ کا نام بھی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, اس کی تو سربراہی میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے. میں ان کو آواز لگاتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس 20 گلیوں کو, لیاقت آباد کی 20 گلیوں کو صاف کرو خدا کے واسطے, تاکہ گیس والے وہاں پہ, سوئی گیس والے کام کریں وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ گلی صاف کر کے دو تو ہم یہ لیکیجز بند کر دیں, اور وہ گلیوں میں 8 فٹ کچرا پڑا ہوا ہے. ایم کیو ایم کا ایم پی اے, ایم کیو ایم کا ایم این اے, ایم کیو ایم کا میئر رہا, ایم کیو ایم کا چیئرمین رہا, ایم کیو ایم کا یو سی ناظم تھا, ایم کیو ایم کا مہاجر کونسلر تھا, اور آج 8 فٹ کچرا ہے. 15 سالوں سے 10 سالوں سے وہاں پر 8 فٹ کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ. یہ حال ہے, اور بچے مر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے میری اس بات کو انتظامیہ اگر سنے, آپ لوگوں سے گزارش ہے, میری کوئی بات نہیں پہنچا سکتے تو یہ والی بات انتظامیہ کے کانوں تک ضرور پہنچاؤ. لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں تھر کے علاقے سے جو 240 کیوسک پانی جاتا تھا, وہ ابھی صرف 70 کیوسک پانی جا رہا ہے. اس پانی کو فوراً بحال کیا جائے. سندھ سے جو بلوچستان کو پانی جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس کو فوراً بحال کیا جائے. اور خدا کے واسطے اس ملک کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے, کیونکہ بھئی پیپلز پارٹی کو اگر چھیڑیں گے تو وہ جا کر پی ڈی ایم میں بیٹھ جائے گی اور عمران خان کی حکومت ختم کر دے گی. عمران خان کی حکومت کو چلانے کا تاوان بھتہ ہم کراچی والوں کی زندگیوں سے لیا جا رہا ہے, تاکہ پیپلز پارٹی کو یہاں پر کھلی چھوٹ دے دی جائے. یہ عمل پاکستان اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ عمل جو ہے وہ شہر کے رہنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو فی الفور رکنا چاہیے, ورنہ تباہی بربادی اپنے عروج پر جائے گی. بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے کراچی میں پانی کی کمی کی ذکر کیا. آج کل شدید گرمی ہے اور کے الیکٹرک بھی اپنی پرفارمنس بھرپور انداز میں, ساری رات لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں. دوسرا, یہ پہلی دفعہ ہوا, ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ پانی چوری کا الزام لگاتا رہا پنجاب پہ. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب سندھ پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ یہاں جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ یہاں وڈیروں کے ساتھ مل کر پانی چوری کر رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کا پانی بھی روک رہی ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, اس ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے, ورنہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں حکومت کے لوگ ہیں نا, یہ کیا ایک میز پر بیٹھ کر کوئی بڑا نہیں ہے اس ملک کا. چونکہ اس ملک میں گورننس نام کی, وفاقی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے, تو چور بھی جو ہے وہ شور مچا رہا ہے چوری کرنے کا. چور خود چوری کر رہا ہے اور شور مچا رہا ہے چوری کرنے کا. یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ گورنر, یہ لیڈر لیس ملک ہو گیا. کوئی اس کا لیڈر نہیں ہے, کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے, خود بس آٹو پہ یہ ملک چل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام ادارے اور تمام چیزیں یہ آپس میں یہ چیزیں کر رہے ہیں, جس کا جو سفرر ہے, اس کا الٹیمیٹ جو لوزر ہے, وہ پاکستان کے عوام ہیں. شکریہ, تھینک یو. بھائی ہماری تو جو ہے وہ اب بال بھی سفید ہو گئے سارے, یہ ساری باتیں کر کے کہ بھائی یہ شہر پہ خدا را کچھ رحم کرو, کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو یہاں پر ہے. ہمیں پتہ چلا تھا کہ جب کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہو جائے گی چیزیں, تو اتنے سالوں میں ہم اپنی جنریشن کریں گے, چیزیں کریں گے. کچھ نہیں, ہر ادارہ کراچی کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے میں لگا ہوا ہے. جس کو اپنا لاس پورا کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی کمپنی بنا کے کراچی میں دے دی جاتی ہے. وہ کمپنی جو ہے وہ دنیا بھر میں نقصانات کر کے آتے ہیں, اور یہاں آ کر جو ہے وہ اپنا کراچی والوں کے جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں. کے الیکٹرک کا بھی یہی ہے, کے الیکٹرک والے جو ہے وہ خود اس کو بیچ کر جانا چاہتے ہیں.
اب ان کو ان کا انٹرسٹ نہیں رہ گیا یہاں پر. آپ کو پتہ ہے کہ ابراج کا کیا چکر تھا اور ساری چیزیں. عارف نقوی صاحب کی یہ کام انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں جتنا بھی لاس کیا ہے وہ کراچی والوں کے جیبوں سے اس کو پورا کریں گے. اور ان کا ایک جو ان کا پارٹنر بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں, جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اشرے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ابھی چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو چائنا کو بیچنا ہے, وہ بک نہیں پا رہا سارا, تو اس لیے ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. میں اب یہ کسے کرنا چاہیے تھا؟ مجھے تو نہیں کرنا. اب یہ پاکستان کے ارباب اختیار کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے وفاقی ادارے کے انڈر میں آتی ہے نا بھائی یہ چیز, تو پاکستان کے وزیر اعظم کو اس والے معاملے میں 1 منٹ میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کریں؟ وہی عارف نقوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں. وہی عارف نقوی جو کہ ابراج کے کرتا دھرتا ہیں, دنیا میں بین ہو گئے, وہ کراچی کے الیکٹرک جن کے کرتا دھرتا تھے, وہ عارف نقوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے فنڈ دینے والے ہیں. تو عمران خان صاحب ان کے خلاف کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ یہ ملک جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب تک ان چیزوں کو پاکستان کے لوگ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, غلط لوگوں کو انہوں نے مینڈیٹ دے دیا, جب تک ان سے مینڈیٹ نہیں چھینیں گے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ کر سکیں گے. میں نے آپ کو وجوہات بتا دی کہ ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. وہ اس عارف نقوی ابراج کے اونر کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے؟ وہ تو ان سے پیسے لیتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ بہت بڑے ڈونر ہیں اور ان کے ایڈوائزر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ابھی جب تک یہ گورنمنٹ ہے یہ مسائل برداشت کرنے پڑیں گے. مجھے لگتا ہے لوگ آپ نے آرمی چیف کو صدا لگائی تھی گزشتہ دنوں, کوئی رسپانس آیا؟ اب تو سارے پاکستان کے مسائل حل وہی کر رہے ہیں. نہیں, ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا ہے, اور بھلے ہمیں رسپانس نہ دیں لیکن ان مسائل کے اوپر کچھ اگر توجہ دے دیں گے تو شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنسو پوچھ جائے. وہ جس طرح سے بارشیں ہوئی تھیں یہاں پر, نالے بھر گئے تھے, 63 لوگ مرے تھے یہاں پر, تو جب اس پہ آ کے 2 دن وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھے تھے آ کر, اور ہمیں ایک امید سی ہو چلی تھی. میں چاہتا ہوں کہ کسی لوگوں کے کسی بڑے سانحے کے ہونے سے پہلے کوئی اگر اس کی پہ توجہ دیں گے تو لوگوں کا بڑا بھلا ہو جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ این ڈی اے میں کی صورت میں آرمی اس وقت موجود ہے یہاں پر؟ نہیں, مجھے تو این ڈی اے میں تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہاں پہ این ڈی اے, جی مجھے نہیں پتا کہ این ڈی اے میں تو آئی تھی اس دنوں میں اور اس کے بعد چلی گئی, لیکن نالوں کا کام تو روزانہ کا کام ہے اور این ڈی اے میں کی صفائی سے کام نہیں ہوگا. اچھا مشتاق کمال صاحب, آپ سمیت اپوزیشن کا بلکہ عام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو سارے جو منظر پیشکشی کرتے ہیں وہ بڑی ہولناک ہے, لیکن خان صاحب تو خوشخبریوں پہ خوشخبریاں سنائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں خان صاحب جو ہے وہ کون سی دوا لیتے ہیں شام میں کہ رات میں سب کچھ اچھا دکھتا ہے, وہ دوا ہمیں بھی پلائیں تو شاید ہمیں بھی اچھا بولیں. تھینک یو.